بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل میں نے علم صرف کے بارے میں بتایا تھا کہ علم صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ یہ سب چیزیں علم صرف میں بحث کی جاتی ہے ان سب چیزوں سے۔ اور اسی ذیل میں بتایا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ مہمل ہے، اور اگر اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ موضوع ہے۔ پھر موضوع کی جو ہے تین قسمیں ہیں، پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی خاص جگہ یا شخص وغیرہ کے نام کو کہتے ہیں، اور فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کوئی معنی تو نہیں بتاتا ہے لیکن اسم یا فعل سے مل کر کے جو ہے وہ اپنا معنی بتاتا ہے۔ تو کل کے اسباق امید ہے آپ لوگ دیکھ لیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے پھر بتایا تھا کہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، جامد ہے، مصدر ہے، مشتق ہے۔ اسی سلسلے میں اسم مشتق اور اسم مصدر اور اسم جامد کا تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تو آج ہم لوگ پھر دیکھے تھے کہ اسم جامد کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی بات کل بتا دی گئی تھی۔ آج ہم لوگ اسم معرفہ کی قسموں کو دیکھیں گے کہ اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کہ احمد ہے، دہلی ہے، پٹنہ ہے، سورج ہے، ہمالیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خاص نام ہیں، ان خاص ناموں کو جو ہے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے علم، دوسرا ہے ضمیر، تیسرا ہے اسم اشارہ، چوتھا ہے اسم موصول، پانچواں ہے اسم معہود، چھٹا ہے مضاف، اور ساتواں ہے منادا۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم لوگ تذکرہ کریں گے کہ ان سب کی تعریف جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں جو ہے اس کی تعریف اور اس کی تفصیل کی طرف۔ تو اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے آنے والی جو ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگ کو ملتا رہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اسم کی قسمیں جو ہیں بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اس کے بعد میں اسم جامد کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اور اسی طرح سے اسم معرفہ کی قسمیں، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم ہے، ضمیر ہے، اسم اشارہ، اسم موصول، معہود، مضاف اور منادا۔ ظاہر ہے کہ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہے علم، اور علم کی قسمیں ہیں۔ یہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، 7 میں سے پہلا ہے علم۔ اور علم کی جو ہے قسمیں کون کون سی ہیں؟ خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، عرف ہے، تخلص ہے۔ یہاں اسم معرفہ کی پہلی قسم علم اور اس کی ذیل قسمیں کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے، ضمیر، اشارہ وغیرہ کا بیان بعد میں آئے گا۔ اسم معرفہ کی قسموں میں سے ایک خاص قسم ہے علم۔ علم کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام، مثلا احمد، محمود، دہلی، رانچی، گنگا جمنا، ہمالیہ، پارسناتھ وغیرہ، یہ سب علم ہیں، ان سب کو علم کہا جاتا ہے۔ اب علم کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں، خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، عرف ہے اور تخلص ہے۔ تو خطاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی شخص کی عزت افزائی کے لیے سرکار یا کسی ادارے یا کسی تنظیم کی طرف سے دیا گیا ہو۔ مثلا علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔
कोई बहादुर है तो सरकार की तरफ से उसको खान बहादुर कह दिया गया, किसी को भारत रत्न, पद्म भूषण या शमसुल उलमा का खिताब, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक या मिर्ज़ा गालिब को जो है खिताब दिया गया था। तो इन सब चीज़, ये खिताबात जो हैं वो उस वक्त के बादशाहों के द्वारा दिया गया था, उनके ज़रिए दिया गया था। और इसी तरह भारत रत्न, पद्म भूषण जो है ये सब सरकार के जानिब से ये अवार्ड से नवाजा जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं खिताब, यानी किसी शख्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए सरकार या किसी इदारे या किसी तंजीम की तरफ से कोई लफ्ज़ दिया गया हो या कोई ऐसा अवार्ड दिया गया हो तो उसको खिताब कहा जाता है। दूसरा है लक़ब। लक़ब वो नाम जो किसी सिफत, खूबी, कमाल, हुनरमंदी और अच्छाई या बुराई की वजह से किसी को दिया गया हो। मसलन बापू, इंदिरा गांधी को, ये महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। बाबाए कौम, ये बाबाए कौम है। इसी तरह से बाबाए कौम, बाबाए उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। इसी तरह से कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात हुई थी करने की वजह से कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। इसी तरह से खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है ये लक़ब मिला है। और रुस्तम हिंद, चिराग दहली, निज़ामुल औलिया, बुलबुल हिंद वग़ैरह, ये सब जो है किसी की सिफत या खूबी या कमाल या हुनरमंदी की वजह से ये सब लक़ब दिया गया है, ये सब नाम दिया गया है। तो इन चीज़ों को जो है वो लक़ब कहते हैं। और तखल्लुस वो छोटा नाम है जो अपने असल नाम की जगह शायर इस्तेमाल करता है। मसलन मीर गालिब, मीर का असल नाम है मीर मोहम्मद तकी। तो ये शायर हैं, तो शेर में जब भी अपना नाम तखल्लुस के तौर पर शेर के आखिर में जो है अपना नाम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मीर लिखते हैं। इसी तरह से गालिब, इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान और ये तखल्लुस है गालिब। इसी तरह से इकबाल है, हाली है, अकबर है, जिगर है, मजाज है, फिराक है वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब तखल्लुस है। और असल नाम इनका ये नहीं है, बल्कि ये शेर में जो है अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको तखल्लुस कहा जाता है। उसके बाद है कुन्नियत। कुन्नियत वो नाम है जो औलाद की निस्बत से माँ बाप का या माँ बाप की निस्बत से औलाद का मशहूर हो जाए। मसलन अबुल कासिम, ये कासिम का बाप, या उम्मे हारून, हारून की माँ, या इब्ने उमर, या उमर का बेटा, इब्ने मरियम बिनते सलमा। अब ऐसे मसलन कहा जाता है जैसे कि बहुत सारे अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो अब्दुल्ला जो उमर के बेटे हैं। इब्ने उमर अगर कहा जाए तो जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है उमर इब्ने ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब, ये ख़त्ताब के बेटे हैं। तो ये बिन जो या बिन्त या जो आ रहा है, इसी को कहा जाता है कुन्नियत। और उर्फ़ वो नाम जो असल नाम की जगह किसी वजह से मशहूर हो जाए, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से भी असल नाम की बजाय किसी दूसरे नाम से लोग पुकारने लगते हैं और वो मशहूर हो जाता है। मसलन किसी को लोग जो है जब छोटा रहता है तो प्यार से पप्पू, गुड्डू, कल्लन या भोला, फेंकू, अगर कोई या फेंकू जैसे कोई बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता है तो लोग उसको बुरे मतलब नफ़रत ही की वजह से जो है फेंकू कह देते हैं, लेकिन उससे मशहूर हो जाता है। यानी असल नाम के बजाय कोई ऐसा नाम जो किसी वजह से वो मशहूर हो गया है, वो अच्छाई की वजह से या बुराई की वजह से, जब वो नाम मुराद लिया जाता है, जब नाम लिया जाता है तो उससे उसकी असल ज़ात मुराद होती है, तो उसको जो कहा जाता है उर्फ़। तो दोस्तों ये थी जो है इसमें मारफा की किस्में, इसमें मारफा की जो है अलम है और अलम की किस्में हैं। तो अभी तक हम लोगों ने
یہ سیکھا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. علم ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معہود، مضاف اور منادہ. اسی طرح سے پھر اس میں معرفہ کی پہلی قسم جو ہے علم، علم کی بھی 5 قسمیں ہیں. وہ خطاب، لقب، کنیت، عرف، تخلص، یہ 5 قسمیں ہیں. پانچوں کی تعریف ہم لوگوں نے جانا. اب آگے دیکھتے ہیں اس میں نکرہ کی بھی قسمیں دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ اب اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسمیں جو ہے 6 قسمیں ہیں. اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس میں صوت، اس میں عام، یہ سب جو ہے اس میں نکرہ کی قسمیں ہیں. اس میں ظرف کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ظرف وہ نام ہے جس میں وقت یا مقام یعنی جگہ کا مفہوم پایا جائے، جیسے اسکول، کالج، گھر، میدان، عیدگاہ وغیرہ. تو اس میں ظرف جو ہے، اس سے جو ہے جب اسکول بولتے ہیں تو وہ جگہ، وہ گھر دماغ میں آتا ہے، تو اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. اسی طرح سے کالج ہے، جب گھر بولتے ہیں تو جگہ اس سے مراد ہوتا ہے. اب اس میں ظرف کی بھی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. اگر ظرف زمان، اگر جب کوئی اسم بولتے ہیں تو اس سے کسی جگہ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو اس کو ظرف مکان بولتے ہیں. اور اگر جب اسم بول کر کے کوئی اسم بولتے ہیں تو اس سے کسی وقت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو اس کو جو ہے ظرف زمان بولتے ہیں. جیسے کہ کل، پرسوں اور دوپہر، سپہر، شام، صبح، یہ سب بولتے ہیں تو اس سے وقت کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو جو ہے ظرف زمان بولتے ہیں. اس کے بعد اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ ایسا اسم ہے جس سے جب وہ اسم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی ہتھیار، کوئی اوزار جو دماغ میں آتا ہے یا اسے سمجھ میں آتی ہے تو اس کو جو ہے اسم اعلیٰ کہتے ہیں. اوزاروں، ہتھیاروں اور آلوں کا نام، جیسے مثلا چاقو، چھری، قینچی، ہتھوڑا، بسولہ وغیرہ. اور اس میں مکبر وہ نام جس سے کسی چیز کا بڑا یا بھاری بھرکم ہونا معلوم ہو. مثلا یہاں پر دیگ کہا جائے تو دیگ جب بھی بولا جاتا ہے تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا دیگ ہوگا. لیکن وہیں پر دیگچی اگر بولا جائے تو چی آنے کی وجہ سے وہاں پر چھوٹا دیگ اس سے مراد ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے شاہ ہے، شاہ کے معنی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شہنشاہ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بہت بڑا بادشاہ. تو شہنشاہ جو ہے اس میں مکبر ہے. اسی طرح سے اس میں مصغر وہ نام ہے جس سے کسی چیز کا چھوٹا ہونا معلوم ہو. مثلا گھنٹی، ڈھولک، باغیچہ، پگڑی، ڈیکچی وغیرہ جو ہے یہ سب اس میں مصغر ہے، یعنی اس سے چھوٹا پن کا معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس میں صوت ہے جس سے کسی چیز یا جاندار کی آواز کا پتہ چلے، جیسے ٹن ٹن، میاؤں میاؤں یہ بلی کی آواز، بھوں بھوں یہ کتے کی آواز، گٹر گوں یہ کبوتر کی آواز ہے. تو جس سے کسی کی آواز کا پتہ چلے، کسی چیز یا جاندار کی آواز کا، تو اس کو اسم صوت کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے اسم عام. اسم عام وہ نام جس سے کسی ایک ہی نوعیت کی ساری عام چیزیں سمجھی جائے. مثلا مرد، عورت، گھوڑا، ہاتھی، گائے، آدمی وغیرہ. تو جب مرد بولتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی طرح کے مرد پائے جاتے ہیں سب کے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب عورت بولتے ہیں تو دنیا میں جتنی بھی طرح کی عورتیں پائی جاتی ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور اسی طرح سے گھوڑا، دنیا میں جتنے بھی طرح کے گھوڑے ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر یہ عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے، دیکھیے اس کو یہاں پر اس بات کو سمجھیے، مرد جب بولے تو یہاں پر پورے مرد، دنیا میں جتنے بھی طرح کے مرد ہیں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پر اگر کلیم بولے، آپ کے گھر میں کسی کا نام ہے تو کون گیا تھا، یہاں پر کون آیا تھا تو کلیم آیا تھا. تو کلیم جب بولا جائے تو اس سے اس کی ذات مراد ہو رہی ہے تو وہ خاص ہو گیا. لیکن اگر گھر میں کون آیا تھا تو بہت سارے مرد لوگ آئے تھے، مرد آیا تھا، گھر میں بہت سارے مرد ہوتے ہیں یا گاؤں میں بہت سارے مرد ہوتے ہیں، تو کون مرد آیا تھا تو یہ تو خاص نہیں ہو رہا ہے، اس کی خصوصیت جو ہے نہیں بتائی جا رہی ہے. اس لیے وہ مرد جو ہے اس میں عام ہو گیا.
اور کلیم جو ہے اس میں خاص ہو گیا۔ تو یہ تھی دوستو اس میں اعلیٰ، یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی قسمیں اور ان کی جو اقسام ہیں اس کی تعریفات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے اوقات میں اردو قواعد کا یا امتحانوں کی تیاری کا جو بھی سلسلہ جاری رہے گا اس کی تیاری انشاءاللہ اسی طرح سے کرائی جائے گی، بالکل فری میں۔ بس آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔